چنگیز خان۔ جس نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے اور اس کے پوتے نے بغداد میں خون کی ندیاں بہائیں۔ اور بغداد کی تباہی ایک شہر کی تباہی نہیں تھی بلکہ پوری امت مسلمہ کی تھی۔ بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہلاکو خان منگولیا سے بغداد کیسے آیا؟ انہی دنوں شمال مغربی ایران میں منگولوں کی حکومت تھی اور ہوا کچھ یوں کہ یہاں پر شیعہ اسماعیلی گروہ نے افراتفری پھیلانا شروع کر دی اور کافی قتل و غارت کی۔ اب چونکہ یہاں پر حکومت منگولوں کی تھی تو یہاں کے لوگوں نے منگولوں سے شکایت کی اور اس وقت منگولوں کا خان یعنی منگو خان خان اعظم تھا جو ہلاکو خان کا بھائی تھا۔ یہاں پر بغاوت کو کچلنے کے لیے منگو خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو ایران کی طرف بھیجا۔ یہاں پر آ کر ہلاکو خان نے بغاوت کو کچلا اور اپنی الہانی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ بٹ بغداد ایران سے زیادہ دور نہیں تھا اور بغداد ہلاکو کی نظروں میں آ چکا تھا۔ اس وقت بغداد علوم و فنون کا ایک مرکز مانا جاتا تھا اور بغداد کو اس وقت دنیا کا دل کہا جاتا تھا اور یہاں پر خلافت عباسیہ حکومت کرتی تھی۔ لیکن ہلاکو خان کے لیے بغداد کو فتح کرنا ایک خواب کی طرح تھا۔ اس وقت خلافت عباسیہ کے خلیفہ مستعصم باللہ تھے جو اپنی زندگی بڑے عیش و آرام اور سکون سے جی رہے تھے۔ لیکن ان کا ایک شیعہ وزیر تھا جس کا نام تھا ابن الوکمی۔ چونکہ خلافت عباسیہ سنی تھی اور وہ شیعہ تھا اور اس بنیاد پر وہ خلافت عباسیہ سے نفرت کرتا تھا۔ جب ہلاکو خان نے ایران سے بغداد کی طرف پیش قدمی کی تو خلیفہ کو اس کی خبر پہنچی، لیکن اس کا وزیر ابن الوکمی خلیفہ کو یہ باور کراتا رہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہلاکو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس طرح بغداد بے دفاع ہو گیا اور بغداد کی آرمی پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی تھی اور آخر کار ہلاکو خان 29 جنوری 1258 میں بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ Baghdad is surrounded. Roads and rivers are sealed. No escape remains. وہ بغداد جو دنیا کا دل کہلاتا تھا۔ اپنے حملے سے پہلے ایک خلیفہ کو ہلاکو خان نے ایک خط لکھا جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے چڑھائی کر دی تو تمہیں کوئی پناہ نہیں ملے گا۔ 37ویں عباسی خلیفہ کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی لیکن اس کا سکہ ابھی بھی چل رہا تھا اور بیشتر مسلم دنیا پر ان کی حکومت تھی اور بیچارے خلیفہ کو یہ زوم تھا کہ جب ہلاکو خان ہم پر حملہ کرے گا تو اس کے بعد مراکش سے لے کر ایران تک سارے میری مدد کو پہنچیں گے۔ بٹ ایسا کچھ نہیں۔ پھر خلیفہ نے ہلاکو کو جواب میں خط لکھا جس میں اس نے کہا: نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو۔ جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رعایا ہیں، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ اور ادھر ہلاکو کو اپنے منگول سپاہیوں پر پورا اعتماد تھا جو 4000 میل کا سفر کر کے یہاں پہنچے تھے، جو دنیا کے بڑے حصے کو اپنا مطیع بنا چکے تھے۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران ہلاکو خان کے بھائی منگو خان نے تو اپنی فوج بھیجی تھی لیکن آرمینیا اور جارجیا کے عیسائیوں نے بھی اپنی فوج بھیجی تاکہ وہ پرانی صلیبی جنگوں کا انتقام مسلمانوں سے لے سکے۔ اور منگول آرمی ٹیکنالوجی میں بھی کافی آگے تھی اور ان کے پاس چینی انجینئرز تھے جو منجنیقوں کو چلانا بہت اچھے سے جانتے تھے اور وہ بارود کے استعمال میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ بغداد کے لوگ تیر کے حملوں سے تو واقف تھے لیکن گولے بارود سے بالکل نہیں۔ پھر ان کی منجنیقوں نے شہر پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور ان کی وسیلوں کو بم بارود لگا کر توڑ پھوڑ دیا۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور محاصرے کے چند دنوں کے بعد خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان دینے کی پیشکش کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جمعے کے خطبے میں اس کا نام لیا جائے گا۔ لیکن ہلاکو خان نے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ اس کو اپنی فتح بالکل واضح نظر آ رہی تھی۔ آخر کار 10 فروری کا دن آیا اور خلیفہ نے
मंगोलों के लिए शहर के दरवाजे थे, खोल दिए। फिर बगदाद में मंगोलों ने जो खून रेजी की, शायद ही तारीख में ऐसा पहले कभी हुआ हो। तारीख में है कि लोग 2 लाख से लेकर 10 लाख तक भाले, तीर और तलवारों के घाट उतार दिए गए और लोगों की लाशें बगदाद की गलियों में अटी पड़ी और लाशों से उठने वाले ताफून की वजह से हलाकू खान को अपना खैमा बगदाद से बाहर लगाना पड़ा। और आप सोच लें कि किस हद तक मंगोलों ने बगदाद में मुसलमानों का कत्लेआम किया और लोगों का बहने वाला खून दरियाए दजला में दाखिल हुआ। और तारीख कहती है कि दरियाए दजला का पानी कई हफ्तों तक सुर्ख रंग में बहता रहा और उसके बाद इसका पानी स्याह हो गया। और इसका पानी स्याह इसलिए हुआ क्योंकि बगदाद उलूम व फ़नून का चूंकि मरकज था और इसमें जो कुतुब थी उनको इन जाहलों ने दरियाए दजला में फेंक दिया। और एक जाहिल के नज़दीक कुतुब की क्या अहमियत हो सकती है? वो कहते हैं ना कि सोने की कदर कीमत एक सुनार जानता है, ना कि लोहार। और फिर दरियाए दजला का पानी खून और स्याही से मिलकर सुर्खी रंग तरह हो गया। और खलीफा की हलाकत के बारे में मुख्तलिफ आरा है, लेकिन जो सबसे मुस्नद आरा है वो हलाकू खान के वजीर नसीरुद्दीन तौसी की। वो कहते हैं कि खलीफा वो चंद दिन भूखा रखने के बाद लाया गया और हलाकू खान ने उसको एक ख्वान पेश किया जिसमें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात थे और उसको कहा गया कि तुम खाओ। तो खलीफा ने जवाब दिया, बना मैं हीरे कैसे खाऊं? तो हलाकू ने कहा कि अगर तुम ये सोना, हीरे जवाहरात अपने सिपाहियों के लिए तलवारों और नेज़ों पर लगाते तो मैं कभी दरिया अबूर ना कर पाता। इस पर खलीफा ने जवाब दिया, यही अल्लाह की मर्जी थी। और हलाकू ने कहा, अच्छा जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ वो भी अब खुदा की मर्जी में। हलाकू खान ने खलीफा को एक कालीन में लपेट कर उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए ताकि खलीफा का खून जमीन पर ना गए। और इस तरह बगदाद में तो कत्लेआम हुआ, लेकिन खिलाफत अब्बासिया भी इख्तिताम पसीर हुई। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।